اور بھائی آپ سیدھا ایڈمٹ کریں پہلی بار کہ حسن ایوب کی بات درست تھی کہ حکومت کسی قیمت پر شفا ہاسپٹل مجرم جو ہے اور ان کے 3-4 اور جو جملے وہ ایڈ کر لیں ان کو نہیں لے کے جائے گی. کل رات بھی ان کا یہی موقف تھا. اب یہ تو ہو گیا اس کے مطابق اور انہوں نے پھنسا دیتا ہے اپنی چہتی حکومت نو کہ بھئی ان کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا شفا ہسپتال لے کے جانے کا. دس از واٹ ہی ٹولڈ اس لاسٹ نائٹ اینڈ اٹ سو ہیپنڈ. تو لہذا اب جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سیکورٹی صورتحال پیدا ہونی تھی, وہاں یہ ہو گیا تھا, آئی جی صاحب بھی وہاں مارے پھر رہے تھے, فلاں بھی تھا فلاں بھی تھا, یہ تھا وہ تھا. تو لیکن پہلا یہ ہے کہ گورنمنٹ ہیز اونلی ڈن واٹ اٹ ہیز آلریڈی بین ڈوئنگ. یعنی یہ پہلے بھی اپنی مرضی سے ان کو پیمز میں لے کے جاتے رہے ہیں, رات کے اندھیرے میں واپس لاتے رہے ہیں. اٹ از ہیپننگ فار کوائٹ سم ٹائم. جی رات بھی وہی ہوا ہے, لیکن صرف اس میں ایک ایڈ ہو گیا ہے کہ ان کی ایک ہمشیرہ وہاں موجود تھی, وہ ایک اور ان کا ڈاکٹر نہیں تھا, اس کو ادھر وہاں پابند کر دیا شفا میں. اب میں تو ایک تو کریڈٹ دوں گا حسن ایوب کو کہ ان کی سٹوری درست ہے. دوسرا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج واقعات کو جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں, اب کوئی پاکستانی شہری آپ کی کسی بات پر بھی کوئی اعتبار کرے گا خاور گھمنڈ. ہیئر یو کام. میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں, باقی اوور ٹو حسن چلے گا. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں سر, اگر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ غلط تھا, دھوکہ دہی تھی, تو میں یہ کہہ رہا ہوں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کل اور ان کے 2 وزراء نے آرٹیکل 1991 کے تحت جو ہے غلط بیانی کی, جھوٹ بولا, اور دیٹ واٹ اٹ از. اگر ایسا ہے تو حسن ایوب صاحب بتا سکتے ہیں یہ کون سا آرٹیکل ہے؟ 1991 کلیکٹیو رسپانسبلٹی. 2 وزراء. جی واٹ ڈو یو مین, آپ پڑھ لیجیے گا. پڑھ ضرور پڑھ. مجھے تو ویسے لگ رہا ہے کہ آشوب چشم. سب سے پہلے تو آپ کو کریڈٹ یار پہلے سے سنوائیں ذرا حسن ایوب صاحب نے کیا کہا تھا کل. خبر کیا ہے آپ کی کہ کہاں منتقل ہو رہے ہیں یا ہو رہے ہیں؟ وہ آج شفا تو نہیں جا رہے جی, وہ شفا نہیں جائیں گے. اچھا, وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں, ابھی تک تو کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ ان کو شفٹ بھی کیا جا رہا ہے. اس وقت تک کوئی خبر نہیں ہے, کنفرمیشن نہیں ہے کہ اور وہ خود کیا کہہ رہے ہیں مجھے رہنے دیں اندر, ان کو شفٹ بھی کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. ایس آف ناؤ اس وقت تک کسی قسم کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, نہ ایون کہ اڈیالہ کے اندر بھی کوئی احکامات نہیں ہے کہ آج کی تاریخ میں ان کو شفٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. جی حسن ایوب صاحب, آپ نے تو پہلے ہی مطلب اس سے چودھری صاحب کی وہ بات جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ارادہ ہی نہیں تھا, سر میں آپ کی طرف شفٹ کا ارادہ ہی نہیں تھا. میں آپ کی طرف دیکھ نہیں پا رہا کہ آشوب چشم کی بیماری تو نہیں آ گئی, یا آپ کی آنکھوں میں تھکن ہے, خاور بھائی کی بھی آنکھوں میں تھکن لگ رہی ہے. میں چودھری صاحب کو تو دیکھ نہیں پا رہا, لیکن اسلام آباد میں لگتا ہے یہ وبا بھی. آپ کی آنکھیں چیک کریں, نم نہیں ہے, آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ خونی ہوئی ہوئی ہیں, ان کے اندر بلڈ آیا ہوا ہے. آپ کی آنکھوں کے اندر بھی بلڈ ہے, خاور گھمنڈ صاحب کی آنکھیں بھی خونی ہوئی ہے. میں تو ڈر رہا ہوں یا یہ تھکن ہے آنکھوں کی, رات کو روتے تو مجھے نہیں پتا کیا چکر ہے. اصل معاملے پر آؤ, یہ کیا ہے چودھری صاحب؟ میں سچی بات کر رہا ہوں, ان کی آنکھیں سرخ ہیں اس ٹائم. اگر آپ پاس آگے دیکھتے میں آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ پا رہا. میں نے آپ کی ذکر نہیں کیا ستی صاحب کی بات کر رہا ہوں, اور خاور گھمنڈ صاحب کی آنکھیں اس ٹائم خونی ہیں, لال ہے, بلڈی آئیز ہیں. میں کریڈٹ دے رہا ہوں کہ آپ میڈیکل بورڈ بنائے بغیر میری خاور گھمنڈ کی اور چودھری صاحب کی آنکھوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں. میں ڈر رہا ہوں, خونی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے. میں تو ڈر رہا ہوں نا, شریف آدمی ہوں, ڈروں گا. اب یہ دیکھیں, دوسری بات سر یہ ہے کہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایک شخص جو کہ صحت مند تھا, اس کا دوبارہ جو ہے وہ میڈیکل ایگزامن ہوا. ان کی ہمشیرہ جو کہ خود MBBS ڈاکٹر ہیں, انہوں نے کہہ دیا ہی از فٹ, ہی از فائن. میرے خیال کے مطابق حکومت نے بالکل درست کیا کہ ان کو اس ہاسپٹل میں نہیں لے کر آئے جہاں پر سینکڑوں ہزاروں مریض زیر علاج ہیں, اور جہاں پر باہر پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان کا جمع غفیر جو ہے وہ آ گیا. میں تو سوچ رہا ہوں کہ وہ جو پتیاں پھینک رہے تھے وہ ڈاکٹر فیصل سلطان کی نصیب میں تھی کہ پھول کی پتیاں ان کے اوپر نچھاور کی جائیں, جو کہ ورکرز نے. اس میں آپ خاور گھمنڈ صاحب ایک پیج پہ ہیں کہ حکومت نے جو کیا. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ہونا یہی تھا. ہونا تو یہ ہے کہ ہونی کو دیکھیں, نہیں ہونی کو کون ٹال سکتا ہے. میں نے کئی دفعہ کہا نا, ہونی کو ٹال سکتا ہے. جی سر, چودھری صاحب میں غلط کر رہا ہوں نا, چودھری صاحب بات تو کر لوں میں. اچھا, رہا سوال کہ عمران احمد نیازی صاحب واپس کیوں پہنچے. دیکھیں وہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں,
انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالنا تھا, وہ چارج لینا تھا, سوال وہ چارج لیا. آپ سے ہی متعلق میں صرف مکمل بات کر لوں. اب دیکھو جی بات یہ ہے کہ بہت سی جہاں پر نا ہمارے جو سسٹم آ گیا ہے نا اس ٹائم, جو ہمارے جو ہے وہ ولاگرز ہیں, جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, بہت سے اینکرز ہیں, وہ چھوڑوں ہیں, وہ اتنی بڑی بڑی گپیں چھوڑتے ہیں کہ جو پکڑائی نہیں دیتی. اب یقین کریں کہ سن کر میرے کان بھی پک گئے تھے, لیکن میں انجوائے کر رہا تھا. تو میں نے کہا جی اس کو لمبی چھوڑنے دیں, بعد میں انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو جواب دیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے, آخری بات میں یہ کروں گا کہ روئیں, چیخیں یا پٹیں, اڈیالہ کا چانسلر اپنی مدت پوری کرے گا. نہ ڈیل ہے نہ ڈھیل ہے, اور کسی قسم کی کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے. جو یہ سٹوریاں ذہن میں بنا رہے تھے کہ ڈیل ہو رہی ہے, حکومت کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں سب سے زیادہ لائل ہوتے ہیں, تو ان کے سامنے آ گئی یہ بات جو میں بتا رہا تھا کہ جو کچھ ہوگا انشاءاللہ سامنے آ جائے گا. اور وہ آ گیا. ایک چیز اجازت دیں, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحت مند تھے, بالکل وہ صحت مند تھے, جی بالکل, اگر یہی بات شفا ہاسپٹل میں جا کے میڈیکل بورڈ جو تشکیل دینے کی بات کی گئی تھی, جس میں ڈاکٹر فیصل سلطان بھی ساتھ ہوتے اور ساتھ میں ڈاکٹر عظمیٰ بھی ہوتی, اور وہ میڈیکل بورڈ بھی اگر یہی بات کرتا اور اس کے بعد ان کو واپس شفٹ کر دیا جاتا, تو زیادہ مستند نہ ہوتی. میرے خیال مطابق عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ خود میڈیکل بورڈ کے اختیارات استعمال کرتے. عدالت عظمیٰ نے بھی, چاہے عدالت عالیہ ہو یا کوئی بھی کورٹ ہو, اس نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے. پریزن رول 1978 کا رول 197 رولز آج کے نہیں 1978 کے بنے ہوئے ہیں, وہ پریکٹس ہو رہے ہیں. مجھے ایک قیدی خیبر پختونخوا کے اندر پچھلے 50 سال میں دکھا دیں جس کو یہ ہوا ہو. نہیں تو اچھا ایک منٹ, یہ جو آپ ایک قیدی مجھے سندھ میں دکھا دیں, ایک قیدی مجھے جو ہے وہ بلوچستان میں دکھا دیں, اور ایک قیدی آپ مجھے, یہ تو پاکستان جو ہے نا لاہور کا ہی قیدی ہے نا عمران احمد نیازی, تو اس کا تو مطلب دکھا سکتے ہیں نا آپ عمران احمد نیازی کو, دکھانا کیا ہے کہ جس کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کر اس طریقے سے عدالت نے خود کہہ دیا 2019 پرائیویٹ ہاسپٹل شاہد خاقان عباسی صاحب کے بتایا تھا جی نہیں, وہ میڈیکل بورڈ نے ریکمینڈ کیا تھا, میڈیکل بورڈ نے ریکمینڈ کیا تھا, عدالت کا آرڈر نہیں تھا. انہوں نے ریکویسٹ کی, انہیں میڈیکل بورڈ نے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, وہ عدالت کا آرڈر نہیں تھا جی, سوری. آپ عدالت کہاں پر عدالت نے کہا ہے, کہاں عدالت نے کہا اختیار استعمال کیا ہے؟ میڈیکل بورڈ کے مریض خود ریکویسٹ کر لیں. سوری نو 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 نو, عدالت کا اختیار ہے, نہیں اختیار نا جی, کچھ اختیار عدالت کے پاس نہیں ہے. دیکھیں اللہ اکبر کہے نا, جو اختیار عدالت کا نہیں ہے, جو اختیار عدالت کا نہیں ہے, پھر وہ سائز کرے گی, صاحب نے کوئی سوال کرنا تو وہ اپنے اختیارات سے تجاوز ہے. اوکے جوئی صاحب, اب آپ مجھے دو ٹوک سوال کا جواب دے دیں. وہ کیا کہ آیا 3 رکنی سپریم کورٹ بینچ کے آرڈرز ڈیٹڈ 18 اگست اس پر عمل ہوا ہے یا ان کی وائلیشن ہوئی ہے؟ بس مجھے بڑا اہم سوال جواب دے دیں ایک جملے میں. میں شاہ صاحب میں عرض کرنے دینا, میں 80-45 منٹ بیٹھنا ہے, ان سے گل بات کرنی ہے, تفصیل کرنی ہے.